अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम दानिश हूँ, बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। आज बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट कैसे चल रही है, किस तरह के ट्रेंड्स हैं और ओवरऑल पाकिस्तान में क्या ट्रेंड्स हैं प्रॉपर्टी को लेके, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस वक्त मार्केट में जो विलास और अपार्टमेंट की सेल परचेज है वो कदरे बढ़ चुकी है और प्लॉट्स की निस्बत ज़्यादा ट्रेडिंग या ज़्यादा सेल परचेज के कस्टमर्स जो हैं वो विलास पर और अपार्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। सेलर्स की तादाद इस वक्त कम है, खरीदने वालों की तादाद इस वक्त ज़्यादा हो चुकी है। और प्लॉट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस भी बना रहे हैं। मैंने भी एक टाइम पे मैसेज दिया था कि इस वक्त आप लोगों को प्लॉट्स की तरफ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, प्लॉट्स की कीमतें कम हैं। कुछ प्लॉट्स डायरेक्ट बहरिया टाउन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। कम कीमतों वाले प्लॉट्स ऑब्वियसली आप लोगों को खरीदने चाहिए, लेकिन प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं एक चीज़ लाजमी कहता हूँ कि प्लॉट में की गई इन्वेस्टमेंट आप लोगों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। क्योंकि अगर आप लोग ये सोचें कि साल 2 साल में आप लोगों को कोई खातिर खा कोई डेवलप हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा प्लॉट्स में अभी नहीं होने वाला। प्लॉट्स में यानी जो कीमतें बढ़ने में जो प्रीवियस एक्सपीरियंस या टेन्योर जो गुजरे हैं उसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि प्लॉट्स की कीमतें बढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगता है। इस वक्त घरों में, अपार्टमेंट्स में बिल्ट अप प्रॉपर्टीज, रेडी प्रॉपर्टीज, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में शॉप्स हैं, ये जो ऑफिसेज हैं, कमर्शियल स्पेस है यानी ऑफिस स्पेस कह लें या शोरूम्स कह लें, आउटलेट्स कह लें, इसमें अगर आप लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसमें भी लाजमी कीजिए। एक खास बात मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कमर्शियल या रेजिडेंशियल को कंपैरिजन करेंगे तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि 80-85% तक की आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल में होनी चाहिए। आपकी 10-15% या 20% मैक्सिमम आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में होनी चाहिए। इस वक्त आप लोगों ने अगर देखा हो कि साल 2024 में पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड सेट हुए हैं। इनफैक्ट मैं एक दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग रियल एस्टेट ट्रेंड्स को देखें या आप लोग ये देखें कि दुनिया में रियल एस्टेट किस तरह से चल रही है, किस तरह से लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा जो मुझे भी कुछ दोस्तों ने सजेस्ट की थी, आजकल मैं फॉलो कर रहा हूँ। और कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह मिल जाते हैं, अगर वो लाइक या सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे कुछ न्यूज़ आती रहती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं तो ये चीज़ें सारी आपकी नज़र से गुजरती रहेंगी। इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आप पीस ऑफ माइंड से और यानी कह लें वाइज डिसीजन करने में आप लोगों को हेल्प मिलती है। अगर आप लोगों ने ये देखना, सीएन बिजनेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीएनबीसी बिजनेस, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग या फोर्ब्स और अल जजीरा बिजनेस, द इकोनॉमिस्ट, इस तरह के जो मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, इन लोगों को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड सेट हो रहे हैं, किन बिजनेस में खासकर पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या और मॉडर्न वर्ल्ड में किन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके साल 2024 में, साल 2023 में लोगों ने नुकसान उठाया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मिलती रहती हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में जो कमर्शियल बिजनेस है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में की गई इन्वेस्टमेंट है, साल 2024 में बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, यानी फ्लॉप हुई है, उसमें क्रैश हुई है ये प्रॉपर्टी। जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स थे या कह लें कि कमर्शियल में की गई इन्वेस्टमेंट थी, जो अभी कह लें कि नए बने होंगे या लास्ट ये दुरानिये में, लास्ट डेकेड में जो बने, उसमें साल 2023 और साल 2024 में बुरी तरह से ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने की, बुरी तरह से उसमें नुकसान उठाया। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखते हैं, हम लोग अब यूएई में देखते हैं, आज पूरे पीक पर चल रहा है दुबई। और बदकिस्मती हमारी ये है कि लोग दुबई में, पाकिस्तानी खासकर, उस वक्त इन्वेस्ट करने जाते हैं जब दुबई की कीमतें आसमानों पर छू रही होती हैं। जब साल 2015 कह लें, 16 कह लें या उसके बाद का जो टर्न्योर चल रहा था, जब प्रॉपर्टी की मार्केट बुरी तरह से क्रैश थी, इन्वेस्ट करने का टाइम था, उस वक्त पाकिस्तानियों ने वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तानी क्या करते हैं, जब बेचने का टाइम होता है उस वक्त खरीदने वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है,
ایزی منی ہے شاید ان لوگوں کے پاس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بیچنے کا ٹائم ہوتا ہے یا خریدنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی میں بھی جب پراپرٹیز کی قیمتوں کا گراف بنتا ہے، جب پراپرٹی ریڈی پراپرٹیز کی پلاٹس کو میں آج ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف ریڈی بلٹ اپ پراپرٹیز، اپارٹمنٹ، ولاز، گھر، بینگلوز، آفسز، کمرشل شاپس، شو رومز، یہ ساری چیزیں میرے اس انالیسس کے اندر شامل ہیں. جب پراپرٹیز کی قیمتیں لوور باٹم پہ، اگر آپ کریں گراف بن رہا ہوتا ہے لوور باٹم اپر باٹم، جب آپ ایک گراف بناتے ہیں تو اس میں لوور باٹم پہ جب قیمتیں ہوتی ہیں تو لوگ بہت نیگیٹو نیوز مارکیٹ میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کو پھیلا رہے ہوتے ہیں یا پھیلا ہوا ہوتا ہے آلریڈی. پھر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں تو یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا، یہاں پہ تو حالات خراب ہو چکے ہیں. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے 1% ہی ہیں، لیکن وہ لوگ اسی ٹائم پہ اپرچونٹی کو تلاش کرتے ہیں. وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہی وہ بیسٹ ٹائم ہے جب ہم لوگوں نے اپنے انویسٹمنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. بلکہ ڈیولپ نہیں، کئی ٹائم یہ ملٹیپلائی ہو سکتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ. تو یہی بحریہ ٹاؤن میں ابھی جو پچھلا ٹینیور چلا، پچھلے 3 سال کا دورانیہ تھا، یہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں کہ اسی فارمولے کو لے کے آپ لوگ بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. آج بھی قیمتیں کافی جائز مناسب ہیں، اور اس میں آپ ولا 500 گز کا خریدیں، 1000 گز کا خریدیں، اپارٹمنٹ 2 کمروں کا، 4 کمروں کا، 3 کمروں کا، کوئی بھی اپارٹمنٹ کی آپشن لیں. آج آپ لوگوں کو کافی کم قیمتوں میں اپارٹمنٹس مل رہے ہیں جو کہ کراچی شہر کے کسی کونے میں نہیں ملتے، اور اتنے زبردست ایمبیانس کے ساتھ، اتنے زبردست فیسلٹیز اور لائف سٹائل کے ساتھ. بحریہ ٹاؤن کی مطلب بہت ساری تعریفیں شاید میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا، آلریڈی آپ سب کو پتہ ہے کہ اس چیز کو مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے جو 2 سال ہیں وہ کافی اہم ہوں گے. سال 2026 اور سال 2027 کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سال 2025 میں نے بائنگ ایئر کا ٹائٹل دیا ہے. سال 2024 کو میں نے کہا تھا کہ سال 2024 پلاننگ کا سال ہے، ایئر آف پلاننگ میں نے لکھا ہوا تھا. اور اس سال کو میں اپنے کسٹمرز کو آگاہ کرتا ہوں کہ جو سال 2025 ہے، ابھی اس کی آمد ہے، میں سال 2025 کے بارے میں یہ رائے دیتا ہوں کہ دس از دا بائنگ ایئر. اس سال میں ہمارے وہ عقل مند لوگ یا وہ فالو کرنے والے لوگ جو لوگ ابھی بھانپ جائیں گے یا بھانپ چکے ہیں کہ یس دس از ایکچولی اے بائنگ ایئر، اس کے بعد یہ قیمتیں آپ لوگوں کو سال 2026 یا سال 2027 میں نہیں ملنے والی. اس ٹائم جو فیصلہ آپ لوگ کریں گے وہ بائنگ کریں، ریڈی پراپرٹیز خریدیں. ونس اگین میں جب بھی بائنگ سجیسٹ کر رہا ہوں تو اس کے اندر جو پلاٹس ہیں اس کی ریشو کم رکھ رہا ہوں، زیادہ فوکس میرا ریڈی پراپرٹیز کی طرف ہے. کیونکہ پلاٹس میں بھی خیر میں بائنگ کرنے کے لیے سجیسٹ کر رہا ہوں، لیکن اس میں کس طرح کی میری سجیشن ہے کہ آپ لوگ اگر ٹوٹل آپ لوگوں نے فار ایگزامپل اپنی انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج یا ریشو دیکھنی ہے تو آپ لوگوں کو 20% تک پلاٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے، 80% تک ریڈی اور بلٹ اپ پراپرٹیز میں انویسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو پلاٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے 2 مقاصد کے لیے رکھیں گے. ایک یہ کہ وہ رکھیں 5 سال 10 سال کے بعد اس کی قیمت بڑھے گی، پیسے بڑھیں گے اور آپ لوگ بیچیں گے، آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے، انویسٹمنٹ کو کہیں اور جا کے ری انویسٹ کریں گے. یا دوسرا مقصد یہی ہوگا آپ اس کے اوپر اپارٹمنٹ، گھر، بینگلو، دکان یا کوئی بھی چیز بنائیں گے، کمرشل یا ریزیڈینشیل جو بھی پلاٹ آپ کے پاس ہوگا. تو وائی ناٹ کہ آج ہی وہ کمرشل پراپرٹی یا وہ ریزیڈینشیل اور بلٹ اپ پراپرٹی جو آپ کو بنی بنائی تقریباً پلاٹ کی قیمتوں میں چند پیسے اور ایڈ کر کے اگر مل رہی ہے تو وہ کیوں نہ خریدی جائے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ انہی چیزوں کو خریدیں جو بلٹ اپ پراپرٹیز ہیں، کیونکہ آنے والے جو 2-3 سال ہیں اس میں یہ بات شرطیہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بلٹ اپ پراپرٹیز کی قیمتوں میں اچھا خاصا خاطر خواہ بھرپور قسم کا فرق نظر آئے گا. ٹھیک ہے، آج جو آپ لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آج اس کے اکارڈنگلی میں سمجھتا ہوں ایسے بحریہ ٹاؤن کو لے کے کافی سارے فیکٹرز ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں جس کی بنیاد پہ یہاں پہ قیمتیں بڑھیں گی. آج سے پہلے بھی جو میں نے کام کیا یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آج سے پہلے بھی اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی شہر سے باہر نکل کے بنا تھا. سب سے پہلی بات کہ ایئرپورٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ اس کا رکھا گیا. آج اس سے آگے سپر ہائی وے کے اوپر M9 موٹر وے کے اوپر آپ جاتے ہیں تو اسی ڈسٹینس سے آگے DHS سٹی، آپ کو کمانڈر سٹی اور بہت ساری PCO ہاؤسنگ پروجیکٹ مل جاتے ہیں جو کہ بڑی کامیابی سے کام کر رہے ہیں. اور بحریہ ٹاؤن از دا اونلی پروجیکٹ، از دا اونلی سوسائٹی، یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ شہر ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ڈلیور کیا اور لائف اسٹائل یہاں پہ دے کے اس کو کامیابی سے ایکٹیو کر کے آباد کر کے دکھایا، اور یہ بحریہ ٹاؤن کی کامیابی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری اس عوام کی، ان لوگوں کی کامیابی ہے جن لوگوں نے انیشیٹو لیا اور یہاں پر آئے. ملیر ایکسپریس وے ول بی دا کی فیکٹر. اب یہ آپ لوگوں کو خبر مل چکی ہوگی جو میں نے الگ ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے. 25 دسمبر 2024 یہ اس کو اوپن کر رہے ہیں عوام الناس کے لیے. ابھی اس کی خبر یہ آئی تھی کہ فیز 1 جو ہے یہ کیوم آباد سے لے کے شاہ فیصل کالونی تک کا فیز 1 والا جو سیگمنٹ ہے اس کو اوپن کر دیا جائے گا. 6 لین یہاں پہ یہ ایکسپریس وے بنا ہے، 3 لین جانے کے لیے اور 3 لین آنے کے لیے. اور اسی طرح اس میں جو اس کو کامیابی سے اوپن کیا جا رہا ہے. ابھی جو میئر کراچی ہے انہوں نے بھی اناؤنس کر دی ہے، اور اس کی آن لائن سوشل میڈیا پہ کافی ساری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی. تو اس پہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں لائیو ہم کر دیں گے، آپ تک پہنچائیں گے. اچھا، اس میں ایک یہ بھی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ جو ملیر ایکسپریس وے بنے گا تو اس کے اوپر ٹول کے چارجز کیا رکھے جائیں گے اور کتنے. اچھا، اس کے بارے میں ابھی میری ریسرچ جاری ہے، ابھی تک کوئی خاطر خواہ فائنل جواب تو نہیں ملا، لیکن میرا یہی خیال ہے کہ جس طرح آپ لوگ لیاری ایکسپریس وے کو یوز کرتے ہیں وہاں پہ ایک نامنل چارجز رکھے گئے ہیں، تو اسی طرح کے چارجز آبویس بات ہے یہاں پر بھی رکھے جائیں گے. اور اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو پراپرٹیز ہیں بلٹ اپ پراپرٹیز کے اوپر آئے، ریڈی پراپرٹیز کے اوپر آئے، جو فورن قبضے والی پراپرٹیز ہیں اس میں ولاز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، شاپس ہیں، شو رومز یا آفسز وغیرہ اس میں آپ لوگ دیکھ لیں. اور جو میں نے یہ ایک ایگزامپل دی کہ کمرشل پراپرٹیز کس طرح سے ورلڈ وائڈ کریش ہوئی ہیں، یا امریکہ میں جو میں نے ایک بات کی کہ اوور آل یعنی کمرشل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریش ہوئی ہے بری طرح سے. یہ ایک رپورٹ تھی جو سال 2024 کے بارے میں نے پڑھی. اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آج آپ لوگوں کو یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنی 80% انویسٹمنٹ کو ریزیڈینشیل میں رکھیں، اور 20% یا 15% جو آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اس کو کمرشل کی طرف لایا جا سکتا ہے، جس میں شاپس ہوں گی ونس اگین ریڈی. جس طرح سے ابوالقاسم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کی یہاں پہ ایک سپر مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، یہاں پہ مین جناح ایونیو کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے شو رومس ہیں، آؤٹ لیٹس، ڈسپلے سینٹرز اس کے اندر، اور فوڈ اسٹریٹ وغیرہ جو بن رہی ہیں جہاں پہ فوڈ کا کاروبار ہے. اس طرح کی جگہوں پہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آئی بلیو کہ یو کین گیٹ گڈ رینٹلس، اور پھر بہت اچھا ROI بھی آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں بتاتا چلوں جو میں پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ جو گرے اسٹرکچر ولاز بنے ہوئے ہیں، گرے اسٹرکچر جو بلڈنگز کھڑی ہیں، اس میں بھی اگر آپ لوگ انویسٹ کرتے ہیں لیکن اس صبر کے ساتھ، اس پیشنس کے ساتھ کہ نیئر فیوچر میں یہ پراپرٹیز آپ لوگوں کو ڈیلیور ہو رہی ہوں گی، تو یہ پراپرٹیز بھی آپ لوگ تھوڑا کم قیمتوں میں یعنی چانس ڈیلز کے طور پہ اویل کر سکتے ہیں، جس میں ایک کے بعد ایک بڑھ کے اچھی آپشنز مارکیٹ میں دستیاب ہیں. اور اس میں فائدہ یہ کہ آپ لوگ ایک تو اسٹرکچر بلڈنگ لے لیتے ہیں اور اس کی فائنل فنیشنگ اپنی مرضی کے ڈیزائن اور اپنی مرضی کے اکارڈنگلی آپ کر لیں گے. اور دوسری خاص بات یہ کہ اس میں جو پلاٹ کی یعنی کاسٹ آف لینڈ ہے اس میں تھوڑے سے پیسے اور ایڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک بلٹ اپ یعنی اسٹرکچر ہوم مل جاتا ہے. اس کی فنیشنگ آپ اپنی سہولت سے کسی بھی ٹائم پہ مستقبل میں جا کے کر سکتے ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. بحریہ ٹاؤن کراچی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کم از کم 4-5 لوگوں کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھا کریں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ you must have 5 real estate friends if you want to invest wisely. Thank you so much.